اللہ کے نبی بے چین ہیں، کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی پھینک دیتے ہیں۔ اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ جس رسول نے اپنے آخری ٹائم میں منع کیا تھا، آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے مزاروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو غریب نواز کہا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے کتنی سچی بات کہی سورہ حج کے اندر۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے مل جائیں پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کا کوئی سامان لے کے اڑ جائے، ان کے اوپر جو بتاشا چڑھایا جاتا ہے، جو مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں، اگر وہ مکھی کچھ لے کے چلی جائے، لا يستنقذوه منه، اس مکھی سے وہ سامان چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے۔ منو مٹی نیچے دفن ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کے یہاں جا چکے ہیں، آج ان کے درگاہوں اور ان کی قبروں پہ جا کے آدمی دعا کر رہا ہے، ان سے مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو کون روزی دے رہا تھا؟ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں کون ان کو آکسیجن دے رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں کون ان کو زندگی دے رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، میرے بندو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے۔ توحید جس کا جنازہ آج ہم نے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میرے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو داتا کہتے ہو، جن کو دستگیر کہتے ہو، جن کے نام کی منت مانتے ہو، جن کے نام پہ مرغوں کی قربانی کرتے ہو، جن کے نام پر چادریں چڑھاتے ہو، جن کے نام کی قسم کھاتے ہو، والذین تدعون من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ جانتے ہیں قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، کھجور بھی نہیں کہا، کھجور کی گٹھلی بھی نہیں کہا، بلکہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جو لفافہ ہوتا ہے، جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اتنے بے ویلو ہیں، وہ اتنے بے حیثیت ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان کو جتنا بھی پکارو وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے۔ اور اسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہے مانو جاتی، اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم بھی اللہ کے فقیر ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اللہ کے فقیر ہیں، تم بھی اللہ کے در کے محتاج ہو، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ کے جتنے اولیاء دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ سب کو دینے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں امن کہاں سے آئے گا؟ دنیا میں شانتی کہاں سے آئے گی جب توحید ختم ہو رہی ہے؟ جو مسلمان نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
नस्तईन, اے اللہ عبادت تیری کرتا ہوں، مدد تجھی سے مانگتا ہوں۔ مسجد کے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز۔ دکان پہ بڑے بڑے حروف میں لکھتا ہے، بغداد شریف کی تصویر لگاتا ہے، اجمیر شریف کی تصویر، درگاہ کی تصویر لگاتا ہے، اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ مجھے برکت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان تو ہم بھی لائے، ایمان تو ہمارے تمام کلمہ پڑھنے والے بھائی لائے، لیکن اللہ نے ایمان کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی، ایک شرط لگائی، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے اتیاچار کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ دنیا کا سب سے بڑا اتیاچار، دنیا کا سب سے بڑا ظلم، دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے سر جھکائے۔ اسی ظلم کو، اسی شرک کو اللہ نے ظلم کہا ہے۔ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، شرک نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ امن اور چین پائیں گے۔